صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا، یہ فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خاموشی، کہ خاموشی میں کتنا فائدہ ہے اور خاموش رہنے میں مطلب کہ کیا کیا نصیب ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ براہم کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی اور اس نے آواز سنتے ہی تیر مارا اور پرندے کو گرا دیا نیچے درخت میں جو بیٹھا ہوا تھا، اور پھر کہا کہ زبان کی حفاظت انسان اور پرندوں کے لیے دونوں کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، کہ اگر یہ پرندہ اپنی چونچ سے آواز نہ نکالتا تو یہ ہلاک نہ ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من صمت نجا، یعنی جو خاموش رہا، چپ رہا، اس نے نجات پائی۔ یہ حقیقت بات ہے۔ آئیے اور دوسری حدیث پاک سنتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں الصمت سید الاخلاق، یعنی خاموشی جو ہے یہ اخلاق کی سردار ہے۔ تیسری حدیث پاک کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصمت ارفع العبادہ، یعنی خاموشی جو ہے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اور چوتھی حدیث پاک میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے لیتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت میں پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ جو 60 سال کی عبادت کی جو بات کی ہے، اس کی جو وضاحت کرتے ہیں سید مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو 60 سال تک عبادت کر رہا ہے اور فضول بھی بول رہا ہے، اس کو جو ہے بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ بہتر ہے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ خاموشی میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ یقین جانیں جو آقا فرماتے ہیں نا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ کبھی آپ خود غور کریں، کبھی ایسا موقع ہوا ہوگا کہ ہم نے مثال کے طور پہ اپنے بڑے بھائی سے، اپنی بڑی بہن سے، اپنی امی ابو سے، اپنے رشتہ دار سے، چاچا وغیرہ سے، اپنے دوست یار سے کوئی ایسی بات بول دی، اپنے استاد سے، اپنے والد سے، کہ بات تو بول دی جوش جوش پہ، لیکن بات کو ہم نے تولا نہیں ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بولنے کے بعد پھر ہم پچھتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں یار غلط بول دیا یار، وہ انسان اپنی دل میں بات رکھی اس نے، اب یار وہ کبھی جو ہے دل سے ہٹائے گا نہیں۔ یقین جانے کہ سانپ کا زہر جو ہے یہ تو مطلب کہ انسان کو ہی تباہ کرتا ہے، لیکن جب کوئی انسان کسی کے دل میں کوئی ایسی بات بول دیتا نا، وہ ساری زندگی تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تلوار کا جو دھار ہوتا ہے نا، اس کا اثر بھر سکتا ہے، لیکن کوئی انسان کسی کو تنگ کر دے، دل دکھا دے، لیکن اس کا جو اثر ہے نا، اس کا جو گھاؤ ہے یہ ساری عمر تک نہیں بھرتا ہے۔ تو خدارا کوشش کریں کہ بولنے سے پہلے تول لیا کریں کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں یہ سچ ہے، ہمارے لیے بہتر ہے بولنا۔ جب کوئی بڑا فیصلہ لے تو چند منٹ، چند سیکنڈ سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں کہ یہ صحیح بات ہے، کہ ایسا نہیں جوش میں ہوش کھو بیٹھے۔ تو ہے نا کتنی اچھی بات ہے، ایک معقول ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ لیکن حقیقت بات ہی یہی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم لوگ ہیں جو خاموش نہیں رہتے۔ ہم اپنی گیدرنگ دیکھ لیں، ہماری گیدرنگ کتنی جو ہے اعلیٰ ہے، وہ کتنی اچھی بات ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اگر ہم اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو ظاہری سی بات ہے، اگر نیک لوگ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہماری بھی عادت بن جائے گی کیا، خاموش رہنے کی۔ اور خاموشی یہ اعلیٰ عبادت بھی ہے، مطلب ہم عبادت بھی کر رہے لیکن خاموش نہیں ہے، تو پھر ایسی عبادت کا ہمیں زیادہ فائدہ نصیب نہیں ہوگا، اور فائدہ تبھی نصیب ہوگا کہ ہم عبادت بھی کر رہے اور جو ہے خاموشی بھی رہ رہے۔ مینا آقا کا فرمان جو دوسرا ہے کہ الصمت سید الاخلاق، کہ جو خاموشی ہے نا یہ تمام اخلاق کی سردار ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ بندہ اگر خاموش رہے، خاموشی اختیار کر لے، تو بہت سارے جو معاملات ہیں نا یہ آسان ہو جاتے ہیں۔
اور ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے، تو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے۔ آپ کو ہمارا میسج اچھا لگا ہو تو آگے شیئر بھی کریں اور ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔